وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کی سینوں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اس تناظر میں یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اس امت کو قرآن ملا اور وہ قرآن تمام کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے یہ امت خیر امت ہے اور بہترین امت ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ امت صرف اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتی، اپنے تن بدن کے لیے انتظام نہیں کرتی، بلکہ یہ لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے برپا کی گئی ہے، صرف اپنے کام چلانے کے لیے برپا نہیں کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے کام آنا اس امت کا بنیادی مشن ہے۔ لہذا امت کے ہر فرد کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ اور تیسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر فی وفی امتی الی یوم القیامہ، کہ اچھا کام، خیر سگالی کا کام، رفاہی کام خود میرے اندر بھی ہے اور میری امت کے اندر بھی رہے گا قیامت تک۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پانے سے پہلے، قرآن کے حاصل کرنے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے جو بنیادی کام کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے کام آتے تھے، آپ غریبوں کے غم بانٹتے تھے، آپ محتاجوں کے آنسو پوچھتے تھے، آپ بیواؤں کے کام آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہان کا سردار بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر لوگوں کے کام آئے گا، خدمت خلق کا جذبہ رکھے گا تو دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیک نام اور شہرت کو پاتا ہوا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے عمل سے، آپ کے جذبے سے واقف تھی، انہوں نے برملا کہا تھا ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں، اور بھی دیگر خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ تو یہ مروہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر انتظام یہ جو کام ہو رہا ہے بڑا اہم کام ہے۔ اس کام کی ہم ہر طرح سے قدر کرتے ہیں اور یہ کام بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، لہذا اس کو اور بھی عند اللہ انشاءاللہ مقبولیت ہوگی۔ اس موقع پر یہ انتظام جو کیا گیا ہے یہ انتظام خود کفیل بنانے کا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ یہ صرف ایک رفاہی کام نہیں بلکہ خود کفیل بنانے کا ہے۔ یہ صرف ایک مشین نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ انسان کو اپنے معاش کے لیے اور اپنی روزی کی تلاش کے لیے جائز ضرورتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح سے روزی کمانا، جس طرح سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اسی طرح سے فرائض، ان بنیادی فرائض کے بعد افضل ترین فریضہ یہ ہے کہ انسان کسب معاش یعنی روزی کی فکر کرے، تلاش کی فکر کرے۔ اور جب اس کی فکر کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کسی کے کپڑے اس کے ذریعے سے لے جائیں گے، کسی کے لباس سوٹ تیار کیے جائیں گے، تو اس کے ذریعے سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ بہت حلال کمائی کا ہوگا، اور حلال کمائی کرنے والوں کا حشر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ التجار یبعثون یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بڑا نازک یہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہو کہ اس کام کے اندر جب یہ کام شروع کریں تو اس میں جھوٹ بولنے کی نوبت آئے، اور اس میں دغا بازی کی نوبت آئے، اس میں ایک معاملے کو بڑھانے کی نوبت آئے، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، جو لوگ بھی روزی کمانے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قیامت کے دن بڑے گنہگار کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ہاں، جو لوگ تقوی اختیار کریں، نیک کام کریں اور سچائی کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا حشر فرمائیں گے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے پیچھے لکھا ہوا ہے ان کا نام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کی سرپرستی قائم ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے مزید یہ خیر کو عام و تام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔